ہماری گفتگو کا عنوان مالی معاملات میں اختلاف سے بچنے کا طریقہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنے باقی رہنے میں اپنی ہم جنس کی محتاج نہیں ہیں۔ جیسے درخت ہے، درخت کو اپنے ہی جیسے درخت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بلند و بالا پہاڑ اپنے باقی رہنے میں دوسرے پہاڑ کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جاندار اور خاص کر انسان اپنی زندگی میں اپنی ہم جنس مخلوق اور انسان کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا بال بچوں کے بغیر گزارے نہیں گزرتا۔ بچے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے بغیر بچپن سے جوانی تک کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد ہر شخص کو ایک رفیق کی ضرورت پیش آتی ہے، جو شوہر و بیوی کی شکل میں مہیا ہوتا ہے۔ یہ ضرورتیں تو چھوٹے خاندان سے متعلق ہیں، اس سے باہر نکلیے تو ضرورتوں کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ تاجر و گراہک کا ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی ان کو ضرورت ہے۔ معاشرے کے دو یا اس سے زیادہ افراد کے درمیان باہمی احتیاج و ضرورت کی بنا پر جو مالی تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو فقہ قانون کی زبان میں معاملہ کہتے ہیں۔ معاملات میں بعض دفعہ ادھار کی بھی نوبت آتی ہے اور مہلت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں خاص کر باہمی نزاع کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر معاملات میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے کہ مال کی حرص اور مال کے سلسلے میں بخل انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ایسے اختلافات محبت کے رشتوں کو کڑواہٹوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کینہ و کدورت کی آگ سینوں کو سلگا کر رکھ دیتی ہے، یہاں تک کہ لوگ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں اور قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اختلاف عام طور پر دو اسباب کی وجہ سے رونما ہوتا ہے، ایک بددیانتی اور دوسرے معاملات میں ابہام۔ بددیانتی اور خیانت کے واقعات تو دن رات پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بددیانتی آج کی دنیا میں جرم کی بجائے آرٹ بن چکا ہے، اور بعض لوگ ایسی حرکتوں کو ہوش مندی اور عقل مندی باور کرتے ہیں، عقل مندی کا نام دیتے ہیں، اسے ہوشیار کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ دین و شریعت سے جڑے ہوئے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں اور اسلامی وضابطہ رکھتے ہیں، وہ بڑی حد تک اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن معاملات میں ابہام اور صفائی وضاحت کا نہ ہونا ایسی بیماری ہے جس میں یہ طبقہ بھی گرفتار رہتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی، جو کہ آیت مدانیت کہلاتی ہے، اس میں قرض کا ایک اہم حکم بتایا گیا ہے اور خاص طور پر اسے معاملے کو لکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عطا بن خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خرید و فروخت کی ایک دستاویز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرائی تھی۔ اس میں خریدار کی حیثیت سے عطا رضی اللہ عنہ کا نام تھا اور فروخت کنندہ کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت نقد ہو تب بھی لکھ لینا بہتر ہے۔ خرید و فروخت کی ایک صورت یہ ہے کہ قیمت نقد ادا کر دی جائے اور خریدی جانے والی چیز ادھار رکھی جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں سلم کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں ایسی خرید و فروخت کا عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن فرمایا کہ پیمانہ متعین ہونا چاہیے، وزن متعین ہونا چاہیے اور مدت متعین ہونا چاہیے، یعنی جو وزن ہے وہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اتنا وزن ہے، اور جو اس کی قیمت ہے وہ بھی، اور جو اس کو ادا کرنے کے دن ہے یا وقت ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے۔ من سلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ فقہا نے اس سلسلے میں مزید تفصیل کی ہے کہ چونکہ شریعت کا منشا نزاع کو روکنا ہے، جھگڑے کا سدباب کرنا ہے،
اس لیے ان تمام چیزوں کا متعین اور واضح ہونا ضروری ہے جن کے بارے میں آئندہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ جو شے ادھار ہے وہ بھی متعین ہو، جیسے چاول، گیہوں، اور پھر اس کی قسم بھی متعین ہو، جیسے باسمتی چاول ہے، کوالٹی اور اس کی کیفیت میں بھی ابہام نہ ہو، جیسے اعلیٰ درجہ، درمیانی درجہ اور ادنا درجہ۔ سامان کے ڈیلیوری کی جگہ بھی مقرر ہو، مثلا یہ کہ یہ چیز فلاں شہر میں مہیا کی جائے گی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض و ادھار کی تمام صورتوں کے بارے میں اصولی بات فرمائی ہے کہ ادائیگی کی مدت واضح اور متعین ہونی چاہیے۔ کوئی شخص کہے کہ کھیت کی کٹائی یا فلاں شخص کے دینے تک کے لیے ادھار ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مدت یا ادائیگی کا وقت کسی ابہام کے بغیر مقرر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، میں آپ کو فلاں مہینے کے بعد دے دوں گا یا فلاں کام ہونے کے بعد دے دوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دن متعین کرنا چاہیے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ رقم ادا کر دی جائے گی، آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، فلاں دن اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ابہام ہونا چاہیے کہ فلاں مہینے کے بعد ادا کر دی جائے گی یا فلاں کام ہو گیا تو اس کے بعد ادا کر دی جائے گی۔ آج کل دارالافتاء، دارالقضاء اور محکمہ شرعیہ وغیرہ میں متعدد ایسے معاملات آتے رہتے ہیں جن میں آپسی جھگڑے کی بنیاد معاملات کا واضح نہ ہونا ہے۔ اس وقت اس کی چند صورتوں کا ذکر مناسب محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات والد ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، اس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے ان میں سے بعض والد کے ساتھ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بعض دوسرے ملک میں اچھی نوکری حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے لڑکے تو کاروبار میں شامل ہو گئے تاکہ تجارت کو فروغ دیں، اس کو ترقی دیں، اور اس کی وجہ سے وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ چھوٹے بھائیوں نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہو گئے۔ اب والد کے انتقال کے بعد جب ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو جس بھائی نے کاروبار میں تعاون کیا تھا وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے، اور چھوٹے بھائیوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ترکہ برابر تقسیم کیا جائے۔ بعض دفعہ اس میں ان بھائیوں کے ساتھ بظاہر ناانصافی ہوتی ہے جنہوں نے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے خود الگ سے کوئی ملازمت نہیں کی یا اپنی تعلیم کو قربان کیا۔ بعض دفعہ اس کے برعکس صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ جو بھائی کاروبار میں شریک تھا وہ پورے کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے اور دوسرے بھائی بہنوں کو بے دخل کر دیتا ہے۔ اگر والدین بچوں کو کاروبار میں شریک کرتے ہوئے وضاحت کر دیں کہ تمہاری حیثیت اس کاروبار کے اندر پارٹنر کی ہوگی اور تم اس میں اتنے فیصد کے مالک ہوگے، یا تمہاری حیثیت ملازم کی ہوگی اور تم ماہانہ اتنی تنخواہ کے مستحق ہوگے، یا تم میرے معاون و مددگار رہو گے، الگ سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو بعد میں چل کر اس طرح کا اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ عملی تعاون ہی کی طرح بعض دفعہ مالی تعاون میں بھی یہ صورت پیش آ جاتی ہے، جیسے والد کی تجارت میں ان کے مطالبے پر یا بلا مطالبہ بعض بچوں نے مختلف موقعوں پر پیسے دیے، یہ سرمایہ کاروں کا حصہ بن گیا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہوئی کہ سرمایہ لگانے والوں کا کاروبار میں خصوصی شیئر ہوگا، ان کا حصہ ہوگا، یا ان کی یہ رقم قرض ہے جو بعد میں ادا کی جائے گی، یا اپنے والد کا تعاون ہے۔ یادہ میں وضاحت پھر بعد میں بڑے جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اس لیے پہلے ہی وضاحت کر دینی چاہیے کہ وہ آپ کا پیسے دینا حصے کی وجہ سے ہے، یا آپ تعاون کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جن لڑکوں نے رقم دی تھی وہ زائد حصہ چاہتے ہیں اور دوسرے بھائی پورے کاروبار کو والد کا ترکہ قرار دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے کاروبار شروع کیا، سب لوگ مل کر رہ رہے تھے، مختلف بھائیوں نے حسب گنجائش موقع بموقع کاروبار میں رقم لگائی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس بھائی نے کاروبار شروع کیا تھا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا کاروبار تنہا اسی کی ملکیت ہے اور دوسرے بھائی اپنے حصے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ یہ بات اس وقت زیادہ پیش آتی ہے جب والد کی زندگی میں اس نوعیت کا کاروبار شروع ہوا ہو۔ کبھی کبھار وہ بھی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، یا تجارت شروع کرنے والے بچے نے اپنے والد کے نام
نام سے تجارت شروع کی، اگر شروع ہی میں یہ بات واضح ہو جائے، یہ بات صاف صاف کر دی جائے کہ یہ کاروبار مشترک ہے، یعنی اس کاروبار میں سب کا حصہ ہے، سارے بھائیوں کا حصہ ہے، یا جس بھائی نے شروع کیا ہے اس کا ہے، اور جن دوسرے بھائیوں نے کچھ پیسے لگائے ہیں یا محنت کی ہے وہ تعاون ہے یا قرض ہے یا شرکت ہے، اگر اسی کاروبار سے گھر کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں تو یہ بطور شرکت ہے، بطور شرکت کے ہے، یا جس کا کاروبار ہے اس کی طرف سے تبرع احسان ہے، تو بعد میں اختلاف پیدا نہ ہوگا۔ اسی طرح کی صورتحال بعض دفعہ اراضی کی خریداری میں پیش آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکے دوسرے ملک میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین یا مکان کی خریداری کے لیے رقم بھیجتے ہیں۔ اب والد نے اس رقم سے اپنے نام مکان یا زمین خرید کر لی، یا اپنے کسی ایسے لڑکے کے نام خرید کر دی جو ہندوستان میں ہے، حالانکہ پیسے بھیجنے والے کا مقصد اس کے لیے جائیداد خریدنا ہے، اور والد کی بھی یہی نیت ہے، بھائیوں کو معلوم ہے، لیکن جب والد کا انتقال ہوا تو نیت بدل گئی اور اصل صاحب حق کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے اولاً تو خود رقم بھیجنے والے لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے والد پر اس بات کو واضح کر دے کہ اس کی نیت خود اپنے لیے زمین خریدنے کی ہے، اور والد کو بھی چاہیے کہ اس کی نیت دریافت کر کے اس سے معلوم کر لے کہ اس کے نام سے زمین خریدے، اور اگر اس میں کوئی قانونی دقت ہو تو اپنے نام سے خرید کر اس لڑکے کے نام ہبہ نامہ بنا دے، یا اس کو پاور آف اٹارنی دے دے، یا کم سے کم اپنا یہ اقرار نامہ رجسٹرڈ کرا دے کہ یہ زمین حقیقت میں میرے فلاں لڑکے کی ملکیت ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور میرے دوسرے ورثاء کا بھی اس سے حق متعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کا اختلاف بعض اوقات مکان کی تعمیر میں بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے والد نے مکان کی تعمیر شروع کی اور بعض لڑکوں نے اس میں پیسے دیے، لیکن ان کا پیسہ دینا کس حیثیت سے تھا یہ واضح نہیں ہوتا، یہ بات صاف نہیں ہوتی۔ بعد میں پیسہ دینے والے لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مکان میں اس کا خصوصی شیئر ہو، اس کا خصوصی حصہ ہو، اور دوسرے لڑکے پورے مکان کو والد کا ترکہ قرار دیتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت میں بھی پیش آتی ہے جب اتفاق اور اتحاد کے ماحول میں کوئی بھائی مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے۔ اب کئی بھائیوں میں سے ایک دو کچھ پیسے لگا دیتے ہیں، کوئی اپنا وقت دے دیتا ہے، اور یہ بات طے نہیں ہوتی کہ اس مالی اور عملی تعاون کی حیثیت کیا ہوگی۔ اگر یہ شروع میں طے پا جائے تو نہ دل کے آبگینے ٹوٹیں گے، نہ کینہ و کدورت کی آگ سلگے گی۔ ایک قابل توجہ بات تقسیم میراث کی ہے۔ جیسے ہی مورث کا انتقال ہوا، اس کے ترکے سے تمام ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اور ترکے میں مرنے والے کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً اگر ایک لڑکا مرنے والے کے ساتھ اس مکان میں مقیم تھا، اب والد کی وفات کے بعد تنہا اس مکان کو یا والد کی دوسری اشیاء کو استعمال کر رہا ہے، تو اپنے شیئر سے زیادہ حصہ جو اس کے استعمال میں ہے وہ اس کے حق میں گناہ اور حرام ہے۔ پھر تقسیم میں جتنی تاخیر ہو جاتی ہے، جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے، الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں اور اختلاف کے مواقع بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا مقرر کیا ہوا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے گزرنے کے بعد جلد سے جلد ایک دونوں کے اندر تمام کے تمام ورثہ بیٹھ کر شریعت کے حکم کے مطابق اپنے حصے کی تقسیم کر لیں، اور اس تقسیم میں ہر چیز کو شامل کریں، کیونکہ قرآن مجید میں ترکے کے لیے ما ترک کے الفاظ آئے ہیں، یعنی مرنے والا جو بھی چھوڑ جائے، مرنے والا جو بھی چھوڑ جائے، اس لیے گلاس پلیٹیں بھی ترکے میں شامل ہیں۔ ہاں اگر مرحوم کی بعض اشیاء کے استعمال کے بارے میں ورثاء کا اتفاق ہو جائے کہ یہ چیز فلاں کے استعمال میں رہے گی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرے حقداروں کی طرف سے اس کے حق میں ہبہ ہے۔ یہ اور اس طرح کے معاملات میں جہاں وضاحت ضروری ہے، وہیں یہ بھی مناسب ہے کہ ان معاملات کو تحریر میں لے آیا جائے اور اس تحریر پر تمام متعلقہ لوگوں اور کچھ گواہوں کے دستخط ہو جائیں، تاکہ آئندہ طے پانے والے امور کے سلسلے میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر معاملات کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے اور اسے تحریر میں لایا جائے تو زمین اور جائیداد کے 50% جھگڑے ختم ہو جائیں اور اختلافات کی نوبت ہی نہ آئے۔